ایک گھر کے موبائل پر رانگ نمبر سے کال آئی۔ گھر کی بہو نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رانگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا۔ لیکن لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو سمجھ گیا کہ یہ شاید کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب کال ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہتا، لیکن عورت نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر وہ میسج کرتا رہا کہ جانو بات کرو نا، کال کیوں نہیں ریسیو کرتی۔ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی عورت تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد جب عورت کہیں مصروف تھی، موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے موبائل ریسیو کیا۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا۔ آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میری بات سنو نا پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ بلا کر اپنے بہو پر بدچلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کے الزامات لگا کر خوب پرانے رنجشیں نکالے۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کو بلایا، اس کی ایک نہیں سنی اور اسے رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل کالز چیک کی اور اس کے بعد میسج چیک کی تو لڑکے کے تمام میسیجز موجود تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ جانو کیسی ہو، جان بات کرو نا، جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ جاہل شوہر تمام میسج پڑھ کر اور بھی سیخپا ہوا۔ ایک دفعہ پھر درد سے کراہتی بے گناہ بیوی کو مار مار کر ہتھموا کر دیا۔ اتنے میں ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئی اور میسج کرتے ہوئی پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکی کا بھائی اور ماں فوراً بیٹی کے گھر آئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے کر کہا تمہاری بہن بدچلن ہے، فاحشہ ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے۔ لڑکے کے بھائی نے بھی زمانے جاہلیت کو مات دی اور اپنے بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب زد و کوب کیا، بنا دیکھے کہ ماتھے اور ہونٹوں پہ خون جمع ہوا ہے اور وہ پہلے ہی انتہائی مضروب ہو چکی ہے۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی، لیکن جاہل بنت شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کے ماں نے بیٹے سے کہا کہ سچی ہو تو نہاد ہو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہاد ہو کر باوضو قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ دیا، لیکن دور حاضر کے بنت شیطان ساس نے اس کو بھی ٹکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے مزید مشتعل کرنے کے لیے وہ سارے میسیجز لڑکی کے بھائی کو دکھا دیے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے۔ لڑکی کی ساس نے جلتی پر مونہا سے تیل چھڑکا کے تمہاری بہن بہت چالاک اور مکار ہے، نہ جانے کب سے یہ معاشقہ چلا رہی ہے، جس پر لڑکی کے بھائی کو شیطان نے خوب غیرت دلائی اور اس نے تیش میں آ کر بہن کی ایک نہ سنی اور پستول نکالا، اپنی بہن کے سر میں 4 گولیاں پیوست کر دی اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا۔ 6 بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے مامتا کو تڑپتے دیکھا۔ پہلے باپ کے پھر ماموں کے پاؤں پکڑ کے گڑگڑاتے رہے کہ پاپا جی، ماموں جی، امی کو نہ مارو، لیکن باپ اور ماموں تو غیرت مند تھے نا، وہ بلا کیے وہ رکنے والے تھے۔ جب لڑکی کی دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی، ماں، بہنوئی اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی۔ جب پولیس نے اس موبائل کا ڈیٹا چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو ریسیو کیا تھا
اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میسیجز اور کالز کے ذریعے سے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا۔ موبائل فون کے ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کی جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، جو یقیناً ایماندار محکمہ پولیس کے قید سے اب تک بآسانی باہر آ کر کسی نئی معصوم کو برباد کرنے کے چکروں میں ہوگا۔ ایک رانگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک فقدامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے فوری زندگی کے لیے جدا کر دیا، اور 10 دنوں بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے 6 بچوں کو یتیم کر دیا۔ ناظرین، 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم اور 2 خاندان تباہ و برباد ہو گئی۔ اماں بچوں کو بلکتا دیکھ دیکھ کے اور بیٹے بیٹی کے غم میں پاگل ہو گئی۔ تو ناظرین، اب ذرا سوچئے اور آپ بتائیے کہ قصوروار کون ہے؟ وہ بغیرت رانگ کال کرنے والا، یا شیطان کی بھاندی ساز، یا شکی و جاہل خاون، یا نام نہاد غیرت مند بائی، یا ہمارا معاشرہ؟ کیوں کرتے ہو یار ایسا؟ خدا کا واسطہ چھوڑ دو، توبہ کر لو، آپ کی بھی اولاد ہونی ہے، صرف بیٹیاں بھی ہو سکتی ہے، ان کا مستقبل سوچو۔ ایسی حرکتوں سے صرف بدکردار لڑکیاں پھنستی ہیں، اور ایسی لڑکیاں کو ٹھوسے بآسانی مل جائیں گی، وہاں چک مار لیا کرو۔ کیوں پردامن عورتوں کی زندگی اجالتے ہو، گھروں کے گھر برباد کرتے ہو؟ ناظرین، سب دوستوں سے درخواست ہے ہماری اس عرضی کو آگے ضرور شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے یقیناً بہت سے لوگ اس جاہلیت سے باہر نکلیں گے، اور قابل صد احترام بہنیں بیٹیاں بھی غور کریں، جب ایسی کوئی کال دوسری تیسری دفعہ آئے تو شرم کرنے کے بجائے پلیز فوراً اپنے شوہر، بھائی یا گھر کے مردوں کو بتائے، تاکہ صرف اپنی عزت نہیں بلکہ پورے خاندان کی زندگی بھی بچ سکے۔ شکریہ۔